آزائے کلمے دیوار شانو کلمے ایک آواز اندر کوئی بندہ چپ نہ رہے پیڑا رون نالو چپ چنگی ہے جنہیں صحت چیکتے بالکل خاموشی نال لیکن میں اس بندے نو مخاطب جڑا نوکر بن کے آیا حسینی بن کے آیا حسین پاک سرکار نو سلام عقیدت پیش کرنا ہے سارے مل کے آواز آئے کلمے دیوار شانو کلمے ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا ہووے کلمے دیوار شانو کلمے نو ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکان آکھو کلمے دے وارثانو ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا لفظ سلام کوئی بندہ چپ نہ رہے سیت جنی اجازت دے رہی ہونی آواز کٹنی ہے میرے نظر آؤ نہ آؤ حسین دی نگاہ تو تسی پوشیدہ نہیں رہ سکتے حال آلے بھی بولو سین آلے بھی بولو کوئی بندہ چپ نہ رہے مل کے بولو کلمے دیوار شانو کلمے نو ساڈا ماشاءاللہ تھوڑا زور لاؤ ساڈا سلام ایک ساڈا سلام جڑا حسین نو سلام کرے طیب عثمان صدیقی اور ایمان سلام کرے گا اچھا بولو ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنہوں بھی سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنہوں بھی سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنہوں بھی سجدہ حسین والا اونا نمازیان اونا نمازیان اونا نمازیان ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا چپ نہیں رہنا اچھا بولنا ہے کلمے دیوار شانو کلمے انو ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا شیر بڑا قابل غور ہے
سنو دے خدا دی قسم چس آ جائے دی، بلکہ میں یہ آکھنا چس نو بھی چس نہ آئی تے گل نہیں بات سنن گے، ایک بار سنن تو پہلا بولو سبحان اللہ۔ آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے، آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے، آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے، فاروقی عثمان فاروقی عثمان ساڈا، اونچا بولو ساڈا ہووے جنت دے مالکانو، ساڈا ہووے کلمے دے وارثان، کلمے مقطع عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے اشعار بہت زیادہ ہیں لیکن مقطع سنیے گا وقت کی نزاکت کے پیش نظر۔ فاروق میرے دل دا ہر تار اے ہو کہنا، اچھا بولو، فاروق میرے دل دا ہر تار اے ہو کہنا، فاروق میرے دل دا ہر تار اے ہو کہنا، کربل دے سیدانو، کربل دے سیدانو، کربل نہیں بولے کربل دے سیدان، آکھو کربل دے سیدان، کربل دے سیدان ساڈا سلام، اے ہاتھ متھے تے رکھو جویں کسی افسر نو سلوٹ نہیں کریدا، اج حسین دے پتر نو سلوٹ کرنا ہے، ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثان، کلمے آخری باری کوئی بندہ چپ نہ رہے، بزرگ بھی بولو، حضور دے نوکر حسینی سارے مل کے سینا لے حال اندر قاری عثمان صدیقی صاحب تو لیں گے، آخری بندے تکن کوئی بندہ چپ نہ رہے، اے سلوٹ حسین نو کر کے بولا کلمے دے وارثان، کلمے میں چپ کرنے تہاڈی آواز سن گئی ہے، کلمے کلمے دے وارثان ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو، ساڈا ہووے کلمے دے وارثان، کلمے جنت دے مالکانو، ساڈا ماشاءاللہ۔ حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام جمیع حضرات علماء کرام، امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء واقف ارض و سما، شب اسرا کے دلہا نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ
قرۃ اعیننا وصدورنا وقلوبنا بک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ دی بارگاہ نور دے حضور انتہائی ادب و احترام نال ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد صاحب صدر گرامی قدر برادر مکرم فخر اہل سنت انتہائی عزتوں کے حامل میری مراد قاری قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف جماعتی صاحب زیدہ شرف و برادر مکرم گدائے زہرا بطول شناخان رسول محترم قاری محمد عثمان صدیقی صاحب، محترم عزیزم مولانا حافظ فیضان قادری صاحب، آج کی خوبصورت محفل کے نقیب محفل حضرت مولانا محمد نوید صاحب، اور اس مسجد کے امام قاری قرآن محترم قاری کبیر شریف صاحب، جمیع اہلیان محلہ بن بروٹیاں، اس محفل کی جملہ انتظامیہ، میرے انتہائی محبت والے بھائی گدائے آستانہ رسول شناخان مصطفیٰ محترم محمد الیاس نقشبندی صاحب، انہاں دے حکم نال میں آپ آباب دی زیارت واسطے حاضر ہویا، کوشش میں کرساں چند چیزاں آپ احباب دے گوش گزار کراں۔ اس تو پہلا عقیدہ اور فضائل دے حوالے نال، چونکہ میری کوئی بھی تقریر ایسی نہیں جدے چ عقیدہ نہ ہوئے اور مسلک دی ترجمانی نہ ہوئے، کیونکہ سانو ساڈے استاداں یہ ہوئی سکھایا ہے کہ عقیدہ اور مسلک پہلے فضیلتاں بعد وچ نے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جو آیہ مقدسہ میں پڑھی ترجمہ سماعت کرنا، اللہ فرماندہ کل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، کہہ دیں، آپ فرما دیں لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں دین سکھایا، اندھیرے سے نکالا، روشنی کی طرف لے کے آیا، تم غیر مسلم تھے، میری برکت سے تمہیں اللہ نے کلمہ نصیب کیا، ایمان کی دولت سے اللہ نے تمہیں نوازا، یعنی سب کچھ میری وجہ سے تمہیں ملا، لیکن اس کی اجرت میں طلب نہیں کرتا۔ تو جو ہے جناب کی اس کی اجرت میں طلب نہیں کرتا۔ مستری مزدور لگا ہوئے نا دیار دے 1500 2000 مستری لیندہ ہے، 1200 1500 مزدور ایک دیار لیندہ ہے، چونکہ انہیں کم کیتا ہوتا ہے، اجرت دی معافی نہیں دینا، کہتا اجرت دیو، کیونکہ پسینہ خشک ہو تو پہلا کسی مزدور دی اجرت مزدوری انہوں دینا، رسول رحمت دی حکم ہے کہ او دے پسینے خشک ہون تک انہوں دے دیو، ٹھیک ہے۔ اے اجرت دنیا دی ہے، لیکن مدینے والے فرماتے ہیں کہ میں منگتا نہیں، چونکہ میں منگن نہیں آیا، میں ونڈن آیا۔ جملہ تو بڑا جلدی ہضم کیتا ہے، اہل سنتاں دے جو انہوں نے جڑا جلدی جلدی جملے دے قاتل بن جان تے ہضم کر جان، اے جملہ اگر کوئی عشق والا سنتا تے خدا دی قسموں دا رنگ کچھ اور ہوتا۔ میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا توجہ فرمانا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے تمہیں اسلام کی دولت سے والا مال کیا، ایمان کی دولت سے والا مال کیا، اسلام دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، نمازیں، حج، روزے، زکاتیں، سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، اور میری وجہ سے تمہاری تخلیق ہوئی، میری وجہ سے تم مسلمان ہوئے، میری وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے رب نے شرق غرب شمال جنوب تحت و سرا کی گہرائی سے لا مقام کی بلندی تک زمین کی چٹائی کو بچھایا، آسمان کی نیلی چھت کا سائباں بنایا، اور میری وجہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے جنت جہنم کائنات کا نظام رکھا، فرمایا اتنا کچھ میری وجہ سے تمہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، اجرت طلب نہیں کرتا۔ اس واسطے
منگے او جڑا منگتا ہوئے محمد اسے کہتے ہیں، محمد مانگنے والے کو نہیں کہتے بلکہ محمد بانٹنے والے کو کہا جاتا ہے۔ منگن والا منگتا ہوتا ہے، لیکن جدا نام مصطفیٰ ہے وہ منگن نہیں آیا بلکہ ونڈن آیا ہے، ونڈن آیا ہے۔ حضور دی گل ہے نا، حضور دی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانیوں مستانیوں حاتم تائی دی صحابت بڑی مشہور ہے۔ بازار گلی کھلوتا ہے، بندے کھلوتے نے، امام زین العابدین حسین دا پتر ہے، آپ فرماندے نے کہ میرے مرید نال نے کسی آکھیا حضور ہو بندے نو جان دے ہو، فرمایا میں جاننا لیکن ایک کون ہے دی فضیلت کی ہے، انہاں آکھیا جی دا نام حاتم تائی ہے، فرمایا پھر کی ہویا جی حاتم تائی ہے، عرض کرتے نے حضور یہ بڑا سخی ہے، عرض کیتی حضور بڑا ہی سخی ہے، یہ بڑا ہی سخی ہے، فرمایا بھی سخاوت ہے کی، بول کے کہتے ہیں سرکار اس کی کوٹھی تے گھر تے 7 بوئے نے 7 دروازے نے، فرمایا پھر کی ہویا ہے، عرض کیتی حضور یہ دی بوئے تے ایک منگن آلا ایک دروازہ کھڑکائے ایک چھڑکدا نہیں دے چھڑدا ہے، پھر وہی منگن آلا دوجے بوئے تے جائے چھڑکدا نہیں پھر بھی دیندا ہے، وہی کلا منگن آلا تیسرے بوئے تے جائے چھڑکدا نہیں پھر دیندا ہے، ایون کہ وہ 7 بوئے منگے یہ چھڑکدا نہیں عطا کرتا ہے، یہ دی بڑی سخاوت ہے، فرمایا چپ کر جاؤ ہے یہ دی سخاوت مجھ نہیں، میرے نانے دی سخاوت اس کو بھی زیادہ ہے، حضور سمجھ نہیں آئی، فرمایا اے دے بوئے 7 منگن آلا پھر منگتے دا منگتا ہے، کہ بلا جماعتی صاحب جملہ سمجھنا اور سمجھ کے محبت نال دعا دے دینا، فرمایا اے دے بوئے 7 منگن آلا پھر منگتے دا منگتا ہے، اے میرے نانے دا بوئے ایک ہے، وہ جیڑا ایک باری منگنا تمہارا منگن دی ضرورت ہی نہیں پیش کرتا۔ میرے نانے دا ایک بو ہے وہ 7 منگے پھر منگتا، میرے نانے کو جڑا ایک باری منگ لینا دوبارہ منگن دی لوڑ نہیں پیندی، اچھا بولیا جا اچھا بولیا جا، میں اس نانے دا نواسا او دا نواسا او دا دوترا جی محمد اسے کہتے ہیں جو بانٹنے والا ہو۔ گرمی جیسے زیادہ لگی ہے تو نہ بولو، جی گزارا ہو رہے ہیں تو پھر بولو سبحان اللہ۔ محمد بانٹنے والے کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے فکر کو ڈلیور کیا اور ینگ جنریشن کے ایمان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آزاد میڈیا ہے، جو کچھ مرضی کو لکھے، جو کچھ نہ کو پوچھنے والا ہے، فیک آئیڈیز بنا کر شریف لوگوں کی پگڑیوں کو اچھالنا آج کے مسلمان کا شعار بن چکا ہے۔ لیکن تھوڑی سی توجہ سے سماعت کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا، لوگوں نے اس فکر کو عام کیا، تقریراً تحریراً ہر جگہ پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کا سہارا لے کر کہ جس کا نام محمد ولی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ میں دنیا کو بتلا دینا چاہتا ہوں نبی نبی ہے، علی علی ہے، جنہیں نبی کو منگیا ہے بھوکا نہیں رہا، جنہیں حسین دے بابے علی کو منگیا ہے بھوکا ہو بھی نہیں رہا، بھوکا بھی نہیں رہا۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک گل ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال مودت کریا جائے، اونچا بولو اونچا بولو، قریبیاں نال محبت کریا جائے، مودت کریا جائے۔ اور محبت و مودت دی اگر ڈیفینیشن میں بیان کراں تو گل لمبی ہو جانی، میں اشارہ ہی کر رہا، میرے قریبیاں نال پیار کریا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے قریبی ہیں کون؟ ہر مسجد کا اپنا عقیدہ ہے، ہر مسجد کے مولوی کا اپنا عقیدہ ہے۔ میں کسی کے ذات پہ ہٹ نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسجد بدلے،
عقیدہ بدلتا ہے، مولوی بدلے نظریہ بدلتا ہے۔ ایک مسجد بدلی، آواز آئی کہ نبی کا قریبی نبی کے ماں باپ الحمدللہ اہل سنت مانتے ہیں۔ مسجد بدلی، عقیدہ بدلا، انہوں نے کہا نہیں، نبی کے قربا میں سے سب سے زیادہ قریبی حضور کی ازواج، الحمدللہ اہل سنت کو کوئی اعتراض نہیں۔ مسجد تیسری بدلی، عقیدہ بدل گیا، انہوں نے کہا نہیں، ازواج نہیں بلکہ حضور کی اولاد ہے، الحمدللہ۔ ہم بازو کھڑا کر کے ببانگ دوغل یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد کے بھی نوکر ہیں، ازواج کے بھی نوکر ہیں، مصطفیٰ کے والدین کے بھی نوکر ہیں۔ چوتھی مسجد بدلی، عقیدہ بدلا، اس نے کہا نہیں، نہ اولاد ہے، نہ ازواج ہے، نہ ماں باپ ہے، قریبی وہی ہے کہ جن میں شیخین آتے ہیں، یعنی ابو بکر و عمر، کہ وہ آج تک حضور کے بالکل قریب ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم شیخین کے بھی نوکر ہیں۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی ہر نسبت، ہر جہت سے دیکھیں، ہر اینگل سے دیکھیں، حضور کا جو قریبی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس اینگل سے ہم مانیں کہ وہ قربا کون سے ہیں؟ نبی کے ماں باپ ہو، سبحان اللہ، نبی کی ازواج ہو، سبحان اللہ، نبی کی اولاد ہو، سبحان اللہ، نبی کی بیٹیاں ہو، سبحان اللہ، نبی کے بیٹے ہو، سبحان اللہ، نبی کے ننیال ہو، سبحان اللہ، نبی کے ننیال ہو، سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کروں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا مولوی نہ سمجھے، کوئی دوسرا کرے، ممکن ہے میں اس کی بات سے اختلاف کروں۔ میں مولویوں کے اس چکر کو جین کے فست میں روند کر اس ابو بکر صدیق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا چلنا نبی کے ساتھ، جس کا بیٹھنا نبی کے ساتھ، جس کی رفاقت نبی کے ساتھ، جس کا